اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو کس قسم کے حکمراں مسلط کرتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ جاننا ہو تو مولانا طارق جمیل لکھ کر کے یوٹیوب پہ انٹر کریں گے تو وہ ان کی ڈیفینیشن آ جائے گی. وہ ان کی نہیں، وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ڈیفینیشن ہے. الٹپ حاکم ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں ایک مفہوم کے مطابق. آپ ذرا عمران خان صاحب کے ایک انمول رتن کا ایک ساؤنڈ بائٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا وہ وقت دور ہے کہ جب ہم پر الٹپ حاکم حکمرانی کریں. ایک چائے کے چمچ میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں. میں تو جلسہ گاہ میں موجود، بلکہ جلسہ گاہ تو چھوڑیے، اسٹیج پر کھڑے ہوئے ان لوگوں کی ضبط، ان کے تحمل اور ان کی برداشت کی داد دیتا ہوں. غضب خدا کا اتنا بڑا جہل اور اتنے پرجوش انداز میں، حیران ہوں دل کے روؤں کے پیٹوں جگر کو میں. 9 نوالوں اور 100 نوالوں کا جو کمپیریٹیو انالیسس پیش کیا ہے وزیر اول جلول نے، یہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے بھنڈ مارتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے آزاد کشمیر میں مریم نواز دختر نواز شریف کے بارے میں جس قسم کی بازاری زبان استعمال کی تھی، اس بیان کی، اس زبان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، اس لیے کہ عین اس وقت ان کے سامنے ان کے قائد تحریک، ہمارے منتخب حکمراں، نام نہاد ریاست مدینہ کے والی عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے چسکیاں لے رہے تھے. 9 نوالے کم کھانے کا انہوں نے ہمیں مشورہ تو دے دیا، تاہم عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ اپنی شہد کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، انورٹڈ کاماز میں ہی سمجھنا ہے کہ یہ اگر اپنی شہد کی مقدار ہی تھوڑی کم کر لیں تو افاقہ یقیناً ہو سکتا ہے. گردن میں سریہ موصوف کے اتنا ہے کہ اپنی ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی اس پر جو ان کا جواب تھا، اپنے چھوٹی عمر کے صاحبزادے کو گاڑی ہینڈ اوور کر کے اپنی زمینوں پہ دندناتے پھر رہے تھے. جب لوگوں نے آبجیکشن کیا تو کہا لڑکا میرا، زمین میری، گاڑی میری، تم کون؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ٹماٹر کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ٹماٹر مہنگا بک رہا ہے تو پریشانی کیا ہے؟ سامنے کسان بھائی وہ جو بیچ رہے ہیں، جو مہنگا بیچ رہے ہیں، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہی ہیں. آپ یقین جانیے فل منسٹر ہے. مہنگائی کی ماری ہوئی قوم سے انہوں نے مزید قربانی کا تقاضا کیا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو اس قسم کے احمقانہ عاجلانہ بیانات ہمیں سننے میں آئے ہیں. اس سے پہلے ذرا سنیے شوکت یوسف زئی صاحب کیا بیان داغ چکے ہیں. ٹماٹر سستے نہیں ہوتے، آپ دہی استعمال کریں، استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی سستے ہو جائیں گے. جب تک ٹماٹر سستے نہیں ملکہ برطانیہ کی یاد آئی، لیکن ملکہ برطانیہ کی مونچھیں نہیں تھیں، ان کی ہیں. بیان اسی لیول کی حماقت آمیز ہے. مشتاق غنی صاحب KPK میں وزیر رہ چکے ہیں، ذرا ان کا بھی ساؤنڈ بائٹ چلائیے بھائی. ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا، بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلد کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں. 2 کے بجائے 2.5 روٹیاں تو چھوڑیے، یہاں 1 روٹی کے بھی وعدے ہیں. ہمارے حصے کی روٹیاں بھی یہ وزیروں کی فوج ظفر موج ہی کھائے چلی جا رہی ہے اور ڈکار مارنے کا نام تک نہیں لیتی. ابھی یہی ستم، یہ صدمہ کیا کم تھا کہ اس پر وہ جو ذرا سا بولتے ہیں اور کفر تولتے ہیں ان کو بھی بولنے کا موقع مل گیا اور مجھے اپنی حرکت دکھانے کا. فواد چودھری کا ساؤنڈ بائٹ لگاؤ یار. ہزاروں نوکریاں، 40,000 نوکری تو صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نوکری دی ہے. 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکا ہے کام. 3 سال میں گویا انہوں نے فرمایا کہ بات کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکی ہے. اب اگر اس کے بعد آپ کو غصہ ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کے سامنے جھوٹ کے کتنے بھی دریا بہا دیے جائیں، آپ کے سامنے بات کرنے والا آدمی کتنا ہی عادی مجرم ہو،
وہ کتنی حکومتوں میں اقتدار کا جھولا جھول چکا ہو، وہ آصف علی زرداری کے پاؤں چھو کر کے وزیر بن چکا ہو، وہ یوسف رضا گیلانی کو عوام کا سب سے بڑا مسیحا بتاتے ہوئے پیپلز پارٹی میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی نامزد ہو چکا ہو، وہ قاف لیگ میں اقتدار انجوائے کر چکا ہو، وہ انکل مشرف کے ساتھ سیلفیاں کھچوا چکا ہو، لیکن جب وہ اپنے گلے میں پی ٹی آئی کا مفلر پہن کر کے اور عمران خان کا کھلاڑی بن جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کی بات کو ماننا ہی ہے۔ نئے پاکستان میں زندگی مزید عذاب بنا دی گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح، ادارہ شماریات جو خود حکومت کی ایک باڈی ہے، ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح 12.94% تک جا پہنچی ہے۔ آٹا، چینی، گھی، کوکنگ آئل، چاول اور گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ پہلے بیان علی امین گنڈاپور کے بیان سے اس ایک بات کو تولیں تو اگر آپ آٹا، چینی، گھی، کوکنگ آئل، چاول اور گوشت کم کھائیں تو آپ کو ان کی قیمت بھی کم محسوس ہوگی۔ دریں اثنا عوام پر ایک اور مرے پر 100 درے مارتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں بھی صرف انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں صرف 2 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے عوام کی جیب پر صرف 30 ارب 40 کروڑ روپے کا ڈاکہ مارا جائے گا، سرکاری ڈاکہ جسے میں کہتا ہوں، لیکن وزیر اعظم پاکستان جو ہینڈسم بھی ہیں اور بتایا گیا تھا کسی نے 10 لاکھ کی پینشن لے کر کے کہ یہ صادق اور امین بھی ٹھہرے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مہنگائی دنیا بھر میں سب سے کم ہے۔ اسی طرح کے موضوعات پر اپنا دل جلانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد ابراہیم، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم جناب شہادت آوان صاحب سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، انتہائی قابل احترام فگر، قانونی حلقوں میں ایک مؤثر نام، پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ سر آپ کو اسٹوڈیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوسری جانب چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے۔ جعفر صاحب سر آپ کا بھی خیر مقدم فرماتے ہیں۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں حسب روایت حسب دستور سرکار کا صبر آزمانے کے لیے محمد ابراہیم خان صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ابراہیم خان صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام حضور، خیریت سے ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے، احسان پروردگار کا۔ اس مرتبہ آپ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ وہ خوشی آتے آتے رہ گئی تھی، آپ پروگرام میں میرے خیال ہے کسی مصروفیت کے سبب شریک نہ ہو پائے تھے۔ سر آپ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے اس نادر و نایاب نادر شاہی نسخے سے اتفاق کرتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کم کھانا شروع کر دیں گے تو ہمیں مہنگائی پتہ ہی نہیں چلے گی۔ یہ نسخہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تب کیوں نہیں ٹرائی کیا؟ شاید افاقہ ہوتا، کنٹینر استعمال نہ کرنا پڑتا اور ملک کو بھی بہت سارے مسائل سے چھٹکارا ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے جس طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خیال میں وہ صحیح معنی میں کہہ نہیں پائے۔ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ بات اس طرح سے ہے کہ قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں، جب مشکل وقت آتے ہیں تو قومیں اس میں جو ہے اپنا صبر اور تحمل جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اس وقت جو دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے اور کووڈ کے علاوہ اب جو افغانستان کی سچویشن ہوئی ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے واحد آپ اسلامی مملکت ہیں جو کہ نیوکلیئر کیپیبل ہے اور اس کو مقصد ہر طرح سے سراؤنڈ کرنے کی کوشش میں معاملات کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔